الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معادن الجود والكرم منبع العلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، گزشتہ چند جمعوں سے یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، میراث شناسہ نبوت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر سے ہم اپنے آپ کو منور مجلی فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ذات ہے کہ استاد زمن مولانا حسن فرماتے ہیں، ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا۔ یعنی یہ سلسلہ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ہے کہ جن کے اندر حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم نے بھی بیعت کی، عثمان ذو النورین نے بھی بیعت کی، شیر خدا مولا علی نے بھی بیعت کی۔ امام ربانی مجدد الفیضانی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ، ایک تو وہ ہے جو سلسلہ امارت ہے یعنی خلافت ہے، اور جو دوسرا سلسلہ ارادت ہے، یعنی اس میں لوگ مرید ہوتے ہیں، پیر بناتے ہیں۔ کہا کہ اس سلسلے میں بھی حضرت صدیق اکبر کا فیض حضرت علی کے سلسلے میں شامل ہے۔ وہ چاہے کوئی بھی سلسلہ ہو، حضرت علی نے بھی جو ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے فیض لیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات جو مقتدر ہستیوں کے اندر آپ کا شمار ہوتا تھا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے ساتھی ہیں، لڑکپن میں بھی ساتھ رہے، جوانی میں بھی ساتھ رہے، یہاں تک کہ جب ایک موقع کے اوپر شام کا ارادہ تھا، آپ تشریف لے گئے، ایک کلیسا کے باہر رکے، اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ اس سے اجازت طلب کر دو، کیا رات رکنے کی ہمیں یہاں اجازت مل سکتی ہے؟ وہ خادم کلیسا میں پہنچتا ہے، کلیسا کا جو خادم تھا وہ اندر راہب کے پاس گیا، کچھ لوگ آئے ہیں اور وہ اجازت طلب کرتے ہیں کہ وہ کہاں جو ہے رات یہاں گزار لے، صبح کو آگے چلے جائیں گے۔ راہب نے کہا کہ ان سے ذرا پوچھو کہ وہ کہاں کے رہنے والے۔ وہ باہر آیا اور کہا کہ ہم عرب کے رہنے والے۔ تو راہب نے کہا کہ جو ان کا لیڈر ہے، سردار ہے، اس کو بلا کر لاؤ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ چلے، کلیسا کے اندر داخل ہوئے، راہب کے سامنے بیٹھے، دیکھا کہ وہ اتنا بوڑھا ہو چکا تھا کہ اس کی پلکیں جو ہیں آنکھوں کو ڈھانپے ہوئی تھی۔ اس نے کہا فلاں کتاب لاؤ، کتاب کا چراغ جلوایا، میز کے اوپر رکھا، اب کتاب کو کھولا، کہا کہ تم عرب کے رہنے والے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ عرب کے کون سے شہر کے؟
کہا کہ مکہ کا رہنے والا ہوں۔ کہا کہ کون سے قبیلے سے تمہارا تعلق ہے؟ کہا کہ میں اس قبیلے کا رہنے والا ہوں۔ کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا کہ میرا نام یہ ہے۔ تمہاری ماں کا نام کیا ہے؟ کہا کہ میری ماں کا نام یہ ہے۔ کہا تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ کہا کہ میرے والد کا نام یہ ہے۔ تو اب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ تمہارا سلسلہ بڑا لمبا ہوتا جا رہا ہے سوالات کا، یہ بتاؤ کہ ہمیں یہاں ٹھہرنے کی اجازت دینی ہے یا نہیں دینی ہے؟ اگر نہیں دینی تو ہم آگے کو چلے جاتے ہیں، کہیں اور اپنے جو ہے اختیار کریں گے۔ تو راہب نے کہا نہیں تمہیں اجازت تو ہے لیکن مجھے بھی تو اجازت دے دو۔ کہا کس بات کی؟ کہا کہ اس بات کی کہ میں تمہیں امیر المومنین کہوں۔ کہا کہ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو، کتاب کو کھولے ہو، سوالات قائم کرتے جا رہے ہو اور تم امیر المومنین کہے جا رہے ہو، یہ معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ معاملہ کچھ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ نبی آخر الزمان کا ظہور ہو چکا ہے اور مبارک ہو کہ ان کے ہاتھ کے اوپر تو سب سے پہلے ایمان لائے گا وہ تم ہی ہو اور تم ان کے نائب ہو اور ان کے بعد تمہیں خلیفہ بنایا جائے گا، یعنی تم مسلمانوں کے امیر بنائے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ لہذا اب یہ آگے کا سفر ملتوی کیا جائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو اپنا معاملات کا سامان تجارت اونے پوری داموں میں فروخت کر سیدھے مکے کی طرف نکلے۔ جیسے مکے کے سرحد کے اندر داخل ہوئے، ابو جہل نے راستہ روکا، ابو لہب نے بھی راستہ روکا۔ کہا کہ ابو بکر سنو۔ کہا کہ کیا ہو گیا؟ کہ وہ جو تمہارے ساتھی ہیں وہ کتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں۔ کہا کہ کیا دعویٰ کر رہے ہیں؟ کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ صرف عبادت کے لائق ہے، یعنی صرف ایک خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی پرستش کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہ ان کے رسول ہیں۔ یعنی معاملہ یہ تھا ان لوگوں کا، جہالت اس قدر گھر کر گئی تھی ذہنوں کے اندر کہ ان کا خیال یہ تھا کہ ایک خدا ساری کائنات کو کیسے چلا سکتا ہے، لہذا بارش برسانے والا الگ ہونا چاہیے، روزی پہنچانے والا الگ ہونا چاہیے، اولاد دینے والا الگ ہونا چاہیے، جو ہے ہوا چلانے والا وہ الگ ہونا چاہیے۔ لہذا انہوں نے کئی خدا جو ہے وہ بانٹ دیے تھے، لیکن ایک خدا کو مانتے تھے، لیکن دوسرے خداؤں کا ان کا مددگار کہ ایک کے بس کی بات نہیں کہ وہ ساری کائنات کو چلائے۔ لہذا ان کا ذہن اس طریقے سے بنا ہوا تھا۔ تو ابو جہل نے راستہ روکا اور کہا کہ ابو بکر سنو، وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک ہے جو عبادت کے لائق، باقی کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ کہا کہ یہ ساری باتیں چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ وہ ہے کہاں، کہ گھر پر ہوں گے؟ گھر پہنچے پتا چلا کہ نہیں وہ فلاں پہاڑی کے اوپر ہے۔ اب اپنے گھر بھی نہیں جا رہے ہیں، پہلے تو سیدھے سرکار کے گھر پر گئے ہیں، اب سیدھے سرکار کی تلاش کے اندر جا رہے ہیں۔ اور جیسی تلاش میں پہنچے دیکھا فلاں پہاڑی کے اوپر سرکار ایک چٹان کے اوپر پیر کو لٹکائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ سرکار حضرت سیدنا صدیق اکبر پیچھے سے گئے، کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا، میرے آقا نے مڑ کے دیکھا، کہا ابو بکر آ گئے۔ کہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہا کہ کچھ نہیں، میں توحید کی دعوت دے رہا ہوں اور اللہ کا سچا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ جو بھی نبی مبعوث ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی تو معجزہ لے کر آتا ہے، آپ کیا معجزہ لے کر آئے ہیں؟ تو میرے آقا مسکرائے، فرمایا ابو بکر جو شام کے جو ہے وہ راہب نے تمہیں کلیسا میں رات کے اندر بتایا وہ کیا کم ہے؟ کتنا سنا فوراً دامن اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اور یہ شان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ اس شروعاتی دور کے اندر جو بھی ایمان لاتا اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، لیکن وہ ابو بکر تھے جنہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا نہیں، ایمان لاتے ہی فوراً تبلیغ شروع کر دی۔ تو آپ کو اتنا پیٹا گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، اور بے ہوش ہو گئے 3 دن کے بعد آپ کو جیسے ہی ہوش آیا دیکھا کہ سامنے ماں کھڑی ہے۔ کہا کہ ابو بکر کیا حال ہے؟ کہا کہ میرا چھوڑو، مجھے بتاؤ میرے آقا کیسے۔ کہا کہ جن کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہوئی ہے تم انہی کی بات کر رہے ہو۔ فوراً سیدھا بستر کو چھوڑا، سیدھے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ یہاں تک کہ آپ اپنے گھر کے اوپر تلاوت اتنی بلند آواز سے کیا کرتے تھے؟ اعتراض ہوا، کہا کہ یا تو آپ یہ شعر چھوڑو یا تلاوت بند کرو۔
ایک نے کہا نہیں میرے سے معاملات ہیں، میں انہیں سمجھا دوں گا، میں انہیں امان دیتا ہوں۔ وہ آیا حضرت ابو بکر کے پاس، کہا کہ دیکھو سب آپ کے دشمن ہوگا، یہ تم بلند آواز سے تلاوت کرتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، لوگ اس سے خفا ہیں، آپ اور اذیت پہنچائی جائے گی تکلیف پہنچے، لیکن میں نے امان دے دی ہے، لہذا تم یہ کرو کہ یا تو نماز اپنے گھر کے اندر پڑھو، باہر نہ پڑھو، اور جب بلند آواز سے چھت کے اوپر بیٹھ کر تلاوت نہ کرو۔ حضرت ابو بکر نے کہا ایسا ہے، نہ تو میں نماز چھپ کر پڑھوں گا، نہ یہ میری تلاوت کی آواز کم ہوگی، تو چاہے تو اپنی امان واپس لے لے، مجھے تیری امان کی حاجت نہیں ہے۔ وہ مضبوط ہستی کا نام حضرت ابو بکر ہے، جن کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی فرمایا کہ یہ صدیق لقب زمین پر بعد میں آیا ہے، اللہ نے پہلے جبریل امی کی زبان کے اوپر جا کے فرمایا، اللہ اکبر۔ تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ہستی ہے کہ سینکڑوں احادیث، درجنوں آیات کریمہ آپ کی شان کے اندر موجود ہیں، لیکن آج ہم صرف انہی مرویات کو، یعنی صرف انہی روایتوں کو، وہ بھی پوری نہیں ہو پائیں گے جو جن کو روایت کرنے والے خود حضرت مولا علی، اور کیسی محبت ان کے دل کے اندر موجود ہے۔ جو مشہور آیت کہ جو سچ لے کر آیا اور جنہوں نے تصدیق کی، حضرت ابن عباس، حضرت علی، تمام مفسرین کا اس کے اتفاق، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو تصدیق کرنے والا ہے، اس سے مراد کوئی اور نہیں، وہ حضرت ابو بکر کی ذات ہے۔ یہاں تک کہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت امام حسین کے پوتے، حضرت امام جعفر صادق کے والد ہیں، اللہ اکبر۔ ایک موقع پہ ایک صاحب پہنچے، کہا کہ بتائیے کہ تلوار کا جو ہتھا ہوتا ہے، جو پکڑنے کا جسے ہم پکڑتے ہیں، اس کو چاندی سے ملمع کیا جا سکتا ہے، یعنی اس سے کیا چاندی کا بنا جا سکتا ہے؟ کہا کہ بالکل بنا جا سکتا ہے۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ ابو بکر صدیق نے بنایا تھا، یعنی ان کا جو تھا وہ چاندی کا تھا، تو جو آیا تھا، کہا کہ آپ انہیں صدیق کہتے، جیسے سنا کہ صدیق کہنے کے اوپر اعتراض، اتنا جلال کے اندر آئے اور کہا واللہ وہ صدیق ہے، واللہ وہ صدیق ہے، واللہ وہ صدیق ہے۔ فرماتے اتنی بار آپ نے صدیق صدیق زبان سے پکارا کہ آپ کے سانس مکمل ہوئی، یعنی یہ اہل بیت اطہار کی کیسی محبت حضرت صدیق اکبر سے کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہاں پہ کوئی آپس کے اندر صحابہ کے مابین کوئی آپس کے اندر کوئی رسہ کشی نہیں تھی، سب کے دل بالکل ایک دوسرے کے لیے صاف، اسی لیے تو کبھی حضرت علی کی شان میں ہو تو زبان ابو بکر کی ہے، کبھی شان حضرت ابو بکر کی ہو تو زبان مولا علی کی ہے، کبھی شان حضرت فاروق اعظم کی ہے تو زبان ابو بکر و عثمان و حیدر و علی، طلحہ، زبیر، سلمان سب کی ہے۔ اللہ غرض کہ کسی کی شان ہے، روایت کرنے والا کوئی اور ہے، یعنی جنہوں نے سرکار سے سنا انہوں نے صاف صاف آگے بیان فرمایا۔ اللہ اکبر۔ چلتے ہم ان مرویات کی طرف جو روایت کرنے والے حضرت علی ہیں، فرمانے والے میرے آقا ہے۔ اللہ اکبر۔ کنز العمال کی حدیث پاک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی سے راوی کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل میری خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے پوچھا میرے ساتھ ہجرت کون کرے گا؟ تو جبریل جواب دیا ابو بکر، اور وہ آپ کے بعد آپ کی امت کے والی ہیں اور آپ
آپ کے بعد سب سے افضل ہیں۔ زبان میرے آقا کی ہے، روایت کرنے والے مولا علی ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے آپ کو مقدم کرنے کے لیے 3 بار دریافت کیا۔ حضرت علی سے سرکار فرمائے کہ میں نے تمہیں مقدم کرنے کے لیے 3 بار اللہ سے دریافت کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو مقدم کرنے کے سوا کسی کو قبول نہ کیا، یعنی سب سے مقدم اللہ نے اس کو کیا ہے وہ ابو بکر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے، اس نے اپنی بیٹی میری زوجیت میں دی اور مجھے سوار کرا کے دارالہجرت لے گئے، اور اسلام میں ابو بکر کے مال نے جو مجھے فائدہ دیا اور کسی کے مال نے نہیں دیا۔ یعنی یہ مطلب نہیں کہ ماں فائدہ ہوا نہیں، یعنی جو فائدہ ابو بکر کے مال سے ہوا ہے وہ کسی اور کے مال سے نہیں ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوم بدر حضور نے فرمایا، تم میں سے ایک کے ساتھ جبریل اور دوسرے کے ساتھ میکائیل ہے۔ حضرت علی، حضرت انس، حضرت جابر، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء و مرسلین کے علاوہ ابو بکر و عمر اولین و آخرین۔ سبحان اللہ۔ کہا کہ انبیاء کے علاوہ ابو بکر و عمر، یعنی ابو بکر بھی، حضرت فاروق اعظم بھی، تمام اولین و آخرین، یعنی صرف امت مصطفیٰ کی بات نہیں ہو رہی ہے، تمام اولین و آخرین اہل جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں، اور اے علی انہیں خبر نہ دینا، انہیں خبر نہ دینا، یعنی تم کہو گے تو وہ خوشی نہیں ہوگی جو میرے بتانے سے ہوگی۔ اور کیا خوب فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، یعنی تم نہ بتانا، میں بتاؤں گا، کیونکہ میرے بتانے سے زیادہ خوشی ہوگی۔ اب کسی کے ذہن کے اندر وہ ہو جاتا ہے کہ صاحب، کیونکہ وہ پہلے تقریر میں مولوی لوگ ایسے ہی کرتے رہے، جنتی جوانوں کے سردار حسن و حسین، تو ابو بکر و عمر کیسے؟ ایک مرتبہ میں نے پوسٹ کی تھی تو کسی نے میسج کر، ارے میں نے کہا بے وقوف، یہ فرمان مولا علی کا ہے، روایت کرنے والے مولا علی ہے، فرمانے والے میرے آقا ہیں، لیکن سمجھنا ہے تو پہلے علم حاصل کرنا پڑے گا، محدثین کی بارگاہ میں حاضری دینی پڑے گی۔ تو پھر بتایا کہ یہاں جو مطلب ہے جو سرکار نے حسن و حسین کے لیے کہا، سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور ابو بکر و عمر کے لیے فرمایا کہ یہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو دنیا سے جنت کے جو ہے دنیا سے جوانی کے اندر چلا جائے ان کے سردار حسن و حسین ہے، اور جو دنیا سے بڑھاپے کی حالت میں جائے ان کے سردار ابو بکر و عمر ہیں۔ اب جنت کے اندر بڑے ہی سب جوان رہے، لیکن ان کے سردار ابو بکر و عمر، جو جوانی کی حالت میں دنیا سے جائے ان کے سردار حضرت حسن و حسین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، خیر امتی بعدی ابو بکر و عمر، میرے بعد میری امت کے بہترین آدمی، کیا فرمایا ہے آقا نے کہ میری امت میں میرے بعد بہترین آدمی ابو بکر و عمر ہیں۔
سبحان اللہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، مجھے بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر میرے مبعوث ہونے تک، یعنی جب سے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تب سے، جب سے لے کے میرے مبعوث ہونے تک، یعنی میں نے تشریف لایا ہوں تب تک جو مجھ پر ایمان لایا اس کا ثواب عطا فرمایا۔ یعنی جو بھی ایمان لایا، وہ چاہے حضرت آدم علیہ السلام کی امت ہو، حضرت نوح کی ہو، حضرت شیس کی ہو، حضرت موسیٰ کی ہو، زکریا، جتنے بھی لوگ ایمان لائے، سرکار فرمایا سب کا ثواب اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ اور ابو بکر، آپ کو میرے مبعوث ہونے سے لے کر، میرے مبعوث ہونے سے لے کر قیامت تک جو مجھ پر ایمان لائے، میرے مبعوث ہونے سے لے کے قیامت تک جو مجھ پر ایمان لائے، ان سب کا ثواب تجھے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بچہ بھی اسلام میں پیدا ہوا وہ ابو بکر و عمر سے زیادہ پاک اور افضل نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم ابو بکر کو والی بناؤ گے تو تم انہیں دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے والا اور آخرت میں رغبت رکھنے والا پاؤ گے، اور اگر عمر کو بناؤ گے تو انہیں ایسا قوی اور امین پاؤ گے جسے اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت اپنی گرفت میں نہیں لے گی، اور اگر تم علی کو والی بناؤ گے تو انہیں ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا پاؤ گے جو تمہیں سیدھے راستے پر چلائے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت، رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ میں ابو بکر کو وزیر، عمر کو مشیر، عثمان کو سہارا اور تجھے مددگار بناؤں۔ پس اللہ تعالیٰ نے تم چاروں کے متعلق مجھ سے ام الکتاب میں، یہ تمام کتابوں کی جو اصل ہے وہ قرآن مجید ہے، ام الکتاب قرآن مجید ہے، کہا کہ پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم چاروں کے متعلق مجھ سے ام الکتاب میں وعدہ لیا ہے کہ تم سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، یعنی مومن ہی تم چاروں سے محبت کرے گا، اور تم سے بغض نہیں رکھے گا مگر فاجر۔ تم میری نبوت کے خلفاء ہو، میرے ذمے کی بیعت لینے والے ہو، اور میری امت پر حجت ہو یعنی دلیل ہو، اور میری امت کے لوگ تم سے مقاطعان نہ کریں، نہ تم سے منہ پھیریں، اور نہ تمہاری نافرمانی کریں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو 7 نجیب و رفیق عطا فرمائے گئے، یا فرمایا رقبہ عطا فرمائے گئے، اور مجھے 14 فرمائے گئے۔ ہم نے کہا وہ کون؟ سرکار فرمایا مجھے 14 عطا کیے گئے، رفقا، نجبہ۔ فرماتے ہم نے پوچھا آقا وہ کون جو سرکار نے بتایا تھا؟ تو حضرت علی فرماتے میرے بیٹے جعفر، حمزہ، ابو بکر، عمر، مصعب بن عمیر، بلال، سلمان، عمار، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم کرے، اس نے اپنی بیٹی میری زوجیت میں دی، مجھے ہجرت تک لے کر آیا، غار میں میرا ساتھی بنا، اور اپنے مال سے اس نے بلال کو آزاد کرایا۔ اللہ تعالیٰ عمر پر رحم فرمائیں کہ وہ حق کہتا ہے،
اگرچہ وہ تلخ ہو، اس نے اپنا حق اور اپنا پیارا مال چھوڑ دیا، اور فرماتے آقا آگے کہ اللہ تعالیٰ عثمان پر رحم فرمائیں کہ اس سے ملائکہ حیا کرتے ہیں، اور فرمایا اللہ تعالیٰ علی پر رحم فرمائیں، جدھر جائے اللہ تعالیٰ حق اسی طرف پھیر دے، یعنی جدھر علی ہوں گے حق ادھر ہوگا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 370 خیر یعنی بھلائی 370 خصائل پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان میں سے کوئی ایک خصلت عطا فرماتا ہے جس کے ساتھ اسے جنت میں داخل فرماتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی حضور اس میں سے کوئی مجھ میں ہے؟ فرمایا ہاں تم میں وہ سب جمع ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو وہ روایتیں تھی۔ اب وہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا وہ بھی بہت کچھ ہے، یہاں تک کہ ایک موقع پہ کوفہ کے منبر کے اوپر آپ سے پوچھا گیا کہ سرکار نے آپ سے وعدہ لیا تھا یعنی خلافت کا، آپ غضبناک ہوئے، تو خبردار سرکار نے مجھ سے ایسا کوئی وعدہ نہیں لیا، اگر سرکار مجھے اپنے بعد خلیفہ بناتے تو ہرگز ابو بکر و عمر کو میں منبر پر چڑھنے نہیں دیتا، لیکن میں سرکار کے اوپر جھوٹ باندھنے والا نہیں بنوں گا، یعنی وہ بات نہیں کہوں گا جو سرکار نے مجھ سے کہی، جبکہ میں نے ابو بکر کے اوپر ہاتھ کے اوپر بیعت کی، ان کے ساتھ جہاد کیا، جو کچھ انہوں نے غنیمت سے عطا کیا میں نے قبول کیا، اور پھر حضرت عمر کے تعلق سے فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ رہا، حضرت عثمان کے تعلق سے فرمایا کہ ان کے ساتھ میں یہ کرتا رہا، لیکن اگر مجھ سے ایسا کیا جاتا تو پھر اپنی چادر جو ہاتھ کے اندر تھی اسے ہاتھ میں لے کے فرمایا کہ اگرچہ میرے پاس صرف یہ رہ جاتی، یعنی اگر مجھ سے سرکار فرماتے خلیفہ بننے کے تعلق سے تو ہرگز میں ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہ کرتا، اگرچہ کوئی میرا ساتھ نہ دیتا اس چادر کے تب بھی میں ان کے خلاف کھڑا ہوتا، لیکن ایسا نہیں، بلکہ ایک موقع پہ فرمایا کہ ہم نے ابو بکر کو اپنا امام چن لیا اس لیے کہ اللہ کے رسول نے دین میں انہیں ہمارا امام بنا دیا۔ فرمایا کہ ایسا نہیں کہ سرکار اچانک شہید ہو گئے ہوں، یعنی ایسا نہیں کہ جنگ میں سرکار شہید ہو گئے، ایسا بھی نہیں، یا اچانک آپ وصال فرما گئے، نہیں، بلکہ کئی روز تک اب علیل رہے، مؤذن اذان دیتا، سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے جاتا حضور امامت، تو سرکار فرماتے جاؤ ابو بکر سے کہو کہ وہ امامت کرائے۔ بار بار مؤذن جا کے پوچھتا امامت، تو سرکار میں جاؤ ابو بکر سے کہو کہ وہ امامت کرائے۔ فرماتے یہاں تک کہ ایک زوجہ نے یعنی سرکار کی ایک بیوی نے عرض کی حضور، اور وہ کوئی اور نہیں وہ حضرت عائشہ، کہ حضور وہ بڑے نرم دل ہیں، آپ کسی اور کا امام مقرر کرا دیجئے۔ تو سرکار فرمایا خبردار، اللہ کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ جس جماعت کے اندر ابو بکر موجود ہوں اور امامت کوئی اور کرائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ اس وقت میں وہاں موجود نہیں تھا، میں موجود ہوتا تھا، ایسا نہیں کہ میں آقا کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتا، سرکار کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتا تھا، لیکن سرکار بار بار ابو بکر ہی کو مصلی پہ کھڑا فرماتے ہیں۔ تو جس کو سرکار نے ہمارے دین کے لیے امام بنا دیا تو ہم نے اپنی دنیا کے لیے بھی اسے ہم نے اپنا امام چن لیا۔ ایک موقع پہ جب آپ سے پوچھا گیا من اشجع الناس، یہ بتائیے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ شجاع کون؟ فرمایا ابو بکر ہے۔
کہا نے کہا کہ آپ، وہ تو پوچھنا اس لیے چاہتا تھا، کہا کہ سنو میں تو اپنے برابری والے سے لڑتا ہوں، شجاع ہے، ہر صحابی شجاع ہے، بہادر ہے، لیکن بقول مولا علی جو اشجع الناس ہے، یعنی تمام صحابہ میں سب سے زیادہ شجاع جو ہے وہ حضرت ابو بکر ہے۔ تو پوچھا کہ کیسے؟ کہا کہ وہ ایسے کہ بدر کے دن تو سرکار کے لیے عریش بنایا گیا، یعنی سائبان، جسے ہم اپنی لینگویج کے اندر چھپر کہتے ہیں، سائبان بنایا گیا۔ تو اب سوال یہ اٹھا کہ یہاں سرکار کی حفاظت کے لیے کون کھڑا ہو، کیونکہ یہ اتنی بھاری ذمہ داری تھی کہ اس ذمہ داری کو کوئی قبول کرے اور اس کی موجودگی میں اگر سرکار کو تکلیف پہنچ جائے تو قیامت تک لوگ مسلمان یاد کریں کہ یہ موجود تھا، سرکار کا اذیت پہنچ گئی۔ اتنی بھاری ذمہ داری تھی، فرماتے کہ ابھی مشورہ بات ہی چل رہی تھی کہ کون کھڑا ہو، اتنے میں وہ ابو بکر تھے جو سب سے آگے بڑھ کے تلوار لے کے سرکار کے پہلو میں کھڑے ہو گئے، اور جدھر سے کوئی آیا ہے وہ ابو بکر کی ذات نے، انہوں نے بڑھ چڑھ کے اس کا جواب اسی کو دیا، جہاں تک کسی سے تکلیف نہیں پہنچنے دی۔ اللہ اکبر، یہ وہ مقدس مقام ہے، بدر شریف حاضری ہو تو وہاں اس مقام پہ آج مسجد بنا دی گئی جس کا نام ہی مسجد عریش ہے۔ یہ وہی مقام تھا جہاں سرکار کھڑے تھے، پہلو میں حضرت ابو بکر تھے۔ اللہ اکبر، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات ہے۔ اعلیٰ فرماتے محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کیا خوب فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر چار پائی پر لیٹے ہوئے تھے، یعنی شہادت کے بعد نماز کا انتظار ہو رہا تھا، لوگ آئے نماز پڑھے، لوگ کھڑے تھے، اتنے میں کوئی پیچھے سے آیا، اس نے اپنی کوہنی میرے کاندھے کے اوپر رکھی اور کہا عمر اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے، اللہ تمہیں اپنے دونوں دوستوں سے ملا دے گا۔ دونوں دوست کون؟ ایک ہمارے آقا ہیں، دوسرے ابو بکر ہیں۔ کہا کہ آنے والے نے کہا اللہ تمہیں اپنے دونوں دوستوں سے ملا دے گا، اس لیے کہ میں نے جب بھی سنا سرکار فرماتے تو یوں فرماتے میں ابو بکر و عمر، میں ابو بکر و عمر تھے، میں ابو بکر و عمر آئے، میں ابو بکر و عمر گئے، یعنی سرکار ذکر فرماتے تو ساتھ میں تمہارا بھی فرماتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو اہل بیت اطہار سے ہیں فرماتے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ یہ آنے والا کون ہے، کہنے والا کون ہے، تو فرماتے جیسے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں حسن و حسین کے بابا، فاطمہ کے سر کے تاج، امت کے استاد، ہم راز مصطفیٰ، تم ساز مصطفیٰ، مولا علی مشکل کشا ہے۔ پیارے وہ حضرت ابو بکر ہیں، کیسی محبت ہے آپس کے اندر۔ اور ایک تو اتنی پیاری حدیث پاک ہے کہ حضرت ابن عباس ہی غالباً فرمایا، ابن مسعود فرماتے ہیں کہ سرکار کے وصال کے بعد ایک مرتبہ ہوا یہ کہ دونوں حضرت علی بھی تھے، حضرت صدیق اکبر بھی تھے، دونوں چلے تو برابر چل رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ علی تم آگے چلیے، سبقت لے جائیے، تو حضرت ابو علی نے کہا کہ میں اس سے آگے کیسے بڑھ جاؤں، آپ نے فضل بیان کی۔ حضرت علی نے کہا کہ آپ سبقت لے جائیے، حضرت ابو بکر کہ میں اس سے کیسے سبقت لے جاؤں۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی کی شان بیان کر رہے ہیں، تو حضرت علی آگے کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے کیسے سبقت لے جاؤں۔ پھر آپ نے سرکار سنا تو وہ بیان کیا تو بڑا طویل، وہ ایک روایت بڑی لمبی ہے، اس کے لیے پوری تقریر چاہیے، تو غرض آخر میں حضرت ابو بکر نے ہاتھ پکڑا اور سیدھے مواجہ حدیث کے اندر داخل ہو گئے، کہا کہ یہ آگے پیچھے کا معاملہ چھوڑو اور ساتھ ملا کے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ ایک موقع پہ بڑی پیارا واقعہ یہ بیان کر کے ختم کریں انشاءاللہ میرے پیارے۔ ایک موقع پہ حضرت ابو بکر ہے، حضرت مولا علی کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں،
حضرت علی نے کہا ابو بکر کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا کہ اس لیے کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اچھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے حضرت علی بھی مسکرا رہے ہیں۔ اب آگے حضرت ابو بکر نے پوچھا علی آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ ہاں، پھر حضرت ابو بکر مسکرا رہے تھے، حضرت علی پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے؟ کہا کہ اس لیے بھی مسکرا رہا ہوں کہ میں نے سرکار سے یہ بھی سنا ہے کہ قیامت کے روز پل صراط سے وہی گزر پائے گا جس کو علی پروانہ دیں گے، یعنی جس کو حضرت علی کے ہاتھ سے پروانہ مل جائے گا وہی پار ہو پائے گا، ورنہ کٹ کے نیچے گرے گا۔ اب حضرت علی جب مسکرانے لگے تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اس لیے سرکار نے مجھ سے یہ بھی فرما دیا تھا، آپ نے یہ تو سنا کہ پل صراط سے وہ گزرے گا علی جس کو پروانہ دیں گے، لیکن مجھے سرکار نے یہ فرمایا ہے علی پروانہ دینا اس کو ہے جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو۔ میرے پیارے کیا محبتیں ہیں آپس کے اندر، اور بیچارے کھٹمل بیچارے پریشان ہیں۔ یہ غارت ہو، اللہ رب العزت ان تمام فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور سب کی محبت اللہ رب العزت ہمارے دل کے اندر رکھے۔ ہاں، کسی کی بھی کم نہ ہونے پائے، ہر ایک ہمارے سروں کا تاج ہے، ان کی قدموں کی خاک ہمارے لیے رشک ہے۔ میرے پیارے اللہ اکبر، اور پھر ایک کوئی ادنا صحابی بھی ہو جس کی شان معلوم نہیں ہو، بیان نہیں بھی ہوئی ہو، اس کا بھی وہ مقام ہے کہ اس کی شان اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرما دی جو رب فرما دے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اور پھر یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی شان خدا کا نے بیان کی، اور ایک تو ایسا جاہل ڈھونگی پیر وہ کہنے لگا کہ دیکھو ہم کسی برے کو صحابی نہیں مانتے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ارے بے وقوف، یہ تیرا جملہ ہی غلط ہے کہ جو برا ہے وہ صحابی ہی نہیں ہے، اور جو صحابیت پر سرفراز ہو گیا وہ برا ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ان کو پاک کرنے والی ذات اللہ کے رسول کی ہے، انہیں ستھرا کرنے والے اللہ کے رسول ہیں، تو برے ہوئے کام۔ اگر تجھے حضرت امیر معاویہ برے لگتے ہیں تو تیرا قرآن پڑھنا مشکوک ہو جائے گا، کیونکہ حضرت امیر معاویہ قاتل وحی ہے۔ سرکار بلاتے تھے، جو اصحاب کتابت کیا کرتے تھے، تو میرے ان صحابیوں کے اندر ایک ذات حضرت امیر معاویہ کی بھی ہے کہ آقا بلاتے اور جو وہ لکھواتے جو اللہ نے ان کے اوپر نازل فرمایا ہے۔ ہاں، قرآن مشکوک ہو جائے گا کیونکہ آپ کاتب وحی ہیں۔ سیدھی سیدھی بات یہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے حضرت رسول اللہ کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو مستقصی لکھا جو امام کی بے قدری کرے اور اس کے انتظامات بڑھے۔ امام کی بے قدری کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اس شخص کو توبہ لازم ہے۔ اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔